السلام علیکم۔ تجھ سے لاگے جو من پیا۔ وہ نکاح کے بعد پنچایت سے تو خاموشی سے اٹھ کر آیا تھا مگر حویلی آ کر اپنا غصہ نکالنا نہیں بھولا۔ ہم وہاں خون بہا لینے گئے تھے نہ کہ بیوی اور بہو۔ وہ غرایا تو تمہیں کیا لگتا ہے ہم وہاں سے لڑکی ایسے ہی لے آتے بنا نکاح کے؟ بابا جان ٹھہرے ہوئے لہجے میں طنزیہ بولے۔ نکاح کرتے ضرور کرتے مگر میرے ساتھ نہیں۔ حویلی کے ہزاروں وفادار ملازم موجود ہیں، ان میں سے کسی کے بھی ساتھ کر دیتے۔ ہوش کرو کچھ یشیب۔ ہوش میں ہی تو آ چکا ہوں اور ہوش میں ہی ہوں۔ اس فساد کی جڑ کو جان سے مار کر حساب برابر کر دوں گا۔ وہ چلاتا ہوا کچھ فاصلے پر کھڑی ہیر کی طرف بڑھا۔ چھوڑے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخی۔ یشیب چھوڑو بچی کو۔ ہوش کرو یشیب، کیا پاگل پن ہے یہ؟ بابا جان یشیب کے ہاتھ ہٹا رہے تھے جن میں وہ ہیر کی گردن دبوچ چکا تھا۔ بابا جان ہٹ جائیں، میں اس کا قصہ یہیں ختم کر دیتا ہوں۔ یشیب، بابا جان کی دھاڑ پر اس نے ایک قہر آلود نگاہ ہیر کے لرزتے وجود پر ڈالی اور جھٹکا دے کر اس کی گردن آزاد کی۔ ہیر اس جھٹکے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، اس لیے توازن برقرار نہ رکھ پائی اور دائیں جانب لٹکتے ہوئے گر گئی۔ گرنے سے وہاں پہ پڑے ٹیبل کی نوک اس کے ماتھے پر لگی جس سے خون ابل پڑا۔ یشیب سر جھٹک کر ہال سے باہر نکل گیا۔ مہرو بیٹا، دیکھو بچی کو۔ بابا جان نے مہرو کو کہتے ہوئے مردانے کی طرف چلے گئے۔ مہرو نے ہیر کو صوفے پر بٹھایا اور جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی، زخم صاف کر کے بینڈیج کی اور ہال سے نکل گئی۔ اب ہال میں ہیر اور تخت پر بی بی جان موجود تھی۔ یہاں آؤ، انہوں نے ہیر کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو۔ ہیر زمین پر بیٹھنے لگی۔ جب بی بی جان نے اسے صوفے پر بیٹھنے کو کہا وہ ان کے سامنے صوفے پر ٹک گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہیر۔ دلار خان کی بیٹی ہو یا بھتیجی؟ بیٹی ہوں۔ اکلوتی ہو؟ جی جی جی۔ شمس لالہ بھی ہیں؟ ہوں۔ بی بی جان نے لمبی سانس خارج کی۔ یشیب کا غصہ یہاں کے روایتی مردوں جیسا ہی ہے مگر دل کا برا نہیں ہے وہ۔ اصل میں یشار نہ صرف اس کا بڑا بھائی تھا بلکہ بہت اچھا دوست تھا اور وہ اسی صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ بی بی جان نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، شمس لالہ نے یشار افریدی کو جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ اچانک۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں بچے، جانے والا تو چلا گیا۔ وہ افسردگی سے بولی۔ میں معافی مانگتی ہوں۔ ہیر نے ہاتھ جوڑے۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو بچے؟ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اتنے میں مہرو دودھ کا گلاس لے کر وہاں آئی۔ یہ لو اور یہ پین کلر لو، ہلدی ملا دودھ پی لو، سکون ملے گا۔ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حویلی کا ایک فرد زخم دے رہا ہے، دوسرا مرہم رکھ رہا ہے۔ مہرو نے اس کی حیرت دیکھتے ہوئے آہستہ سے گلاس اس کے ہاتھ میں دیا، ہاتھ تھپ تھپایا۔ پی لو۔ ہاں بچے پی لو، آرام ملے گا۔ اچھا مہرو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تم کھانا کھلا دینا۔ ہوں جی بی بی جان۔ مہرو نے سر ہلا کر۔ یشیب آ گیا؟ بی بی جان نے مہرو سے پوچھا جو انہیں گرم دودھ کا گلاس دینے آئی تھی۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں آیا۔ ہیر کہاں ہے؟ گیسٹ روم میں۔ کھانا کھلا دیا جی، تھوڑا سا ہی کھایا ہے، وہ بھی زبردستی۔ ہوں۔ ایسا کرو اسے یشیب کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ بی بی جان یشیب کا غصہ ٹھنڈا کر کے ہی واپس آئے گا، پھر آ کر نیا ہنگامہ مچا دے گا، اس لیے بہتر ہے ہیر کو چھوڑاؤ، وہی لانے والا ہے اسے، اب رکھے بھی۔ دو ٹوک بولی۔ جی اب یہ دودھ پی کر لیٹ جائے، میں چھوڑاتی ہوں۔ سلامت رہو۔ بی بی جان نے افسردگی سے نگاہ مہرو پر ڈالتے ہوئے دعا دی۔ وہ پہلے اسے سدا سہاگن رہنے کی دعا دیتی تھی مگر اب حالات کے پیش نظر وہ بھی اپنی دعائیں بدل چکی تھی۔ رات کے 2:30-3 بجے کے قریب یشیب اپنے کمرے میں داخل ہوا مگر بیڈ پہ سوئے وجود کو دیکھ کر اس کا دماغ بھنگ سے اڑا۔ وہ غصے سے کھولتا بیڈ کے پاس آیا اور جھٹکے سے رضائی کھینچی۔ ہیر کی آنکھ بمشکل اتنی دیر رونے کے بعد ابھی لگی تھی کہ طوفان آ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی مگر جیسے ہی نظر سامنے کھڑے یشیب افریدی لال انگارہ آنکھوں پر پڑی تو جلدی سے لرزتی کانپتی بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہوگی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ بامشکل غصہ ضبط کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ کیا وہ لگا رکھی ہے، صاف اور سیدھی بات کرو۔ وہ گراتا ہوا پاس آیا۔ ہیر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ مزید پاس آیا اور پھر سے ہیر پیچھے ہٹی، دیوار سے جا لگی۔ تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی ہیر۔ دلار خان واہ! اتنا پاس آ کر بولا کہ ہیر اس کی سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ نہیں میں نہیں آئی، مجھے مہرو بھابھی
مجھے مہرو بھابھی چھوڑ کے گئی ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ مہرو بھابھی؟ وہ تنزیہ ہنسا۔ کس رشتے سے وہ تمہاری بھابھی ہیں؟ بولو۔ ششیب نے سختی سے اس کا منہ جکڑا۔ تمہارے بھائی نے ان کے شوہر کو قبر میں اتار کر انہیں بیوگی کی چادر اڑا دی ہے اور تم یہاں رشتے داریاں بناتی پھر رہی ہو۔ ہاں، وہ پوری طاقت سے چلایا۔ میں نہیں، میں چپ۔ ششیب نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور بالکل چپ۔ آج کے بعد اگر یہ زبان بلا ضرورت ہلی تو کاٹ دوں گا، سمجھی؟ اب چلو میں تمہاری اصلی آرام گاہ دکھاتا ہوں۔ وہ ہیر کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا باہر لایا۔ ہیر اس کی ٹانگوں کے ساتھ گھستی جا رہی تھی۔ ششیب اسے لیے تہہ خانے میں آیا۔ یہ ہے تمہارا اصل ٹھکانہ، اس کے آگے کا سوچنا بھی مت۔ وہ گھور کر کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ہیر اس تہہ خانے میں سسکتی اکیلی رہ گئی۔ ہیر کو تہہ خانے میں بند کیے 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ نہ کوئی وہاں آیا اور نہ ہی کسی نے اسے باہر بلایا۔ سکینہ نامی ملازمہ اسے کھانا پانی سب دے جاتی تھی۔ آج وہ 12 دن کے بعد ہیر کے پاس آئی۔ ششیب فریدی کا بلاوا لے کر آئی کہ چھوٹے خان تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ہیر کو رات کے اس پہر ششیب افریدی کا اپنے کمرے میں بلانا نامناسب لگا، اس لیے وہ سکینہ کو منع کر چکی تھی۔ جب ششیب افریدی خود وہاں آیا سکینہ کے جانے کے بعد، وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہیر کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ کیا کچھ نہیں، ہیر نے زور سے نفی سر ہلایا۔ ابھی تو کہہ رہی تھی نا سکینہ سے، خان سے کہو جو کہنا سننا ہے یہاں آ کر کہہ سن لے۔ نہیں کوئی بات نہیں، میری بات یاد ہے تمہیں؟ جی کون سی؟ اگر بلا ضرورت زبان ہلائی تو کاٹ دوں گا۔ وہ معصومیت سے اس کی بات دہرائی۔ گڈ، تم بہت ذہین ہو۔ تو بتاؤ، جب میری بات یاد تھی تو پھر آنے سے منع کیوں کیا؟ اب کہ وہ اپنے مخصوص تھار نما آواز میں غرایا۔ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولی۔ معاف کیا؟ اب چلو ساتھ۔ اب چلو گی ساتھ یا پھر؟ چلوں گی، وہ فٹ سے بولی۔ گڈ، چلو۔ وہ ششیب افریدی کے پیچھے ناک کی سیٹ میں چلتی ہوئی اس کے کمرے تک آئی۔ یہ دیکھ رہی ہو میرا کمرہ؟ ششیب نے مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ آج سے تم اس کمرے میں رہو گی۔ ششیب کی بات پر ہیر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تم اس کمرے کی مالکن نہیں بلکہ ملازمہ بن کے رہو گی، انڈرسٹینڈ؟ تمہیں اس کمرے میں رہنے کی غرض، جو کرنا ہوگا وہ تمہیں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، خود مجھ سے مخاطب کرنے کی کوشش مت کرنا، رائٹ؟ جی۔ ہیر نے ڈران سے سر ہلایا۔ اب فی الحال تم ایسا کرو، کبرڈ سے اگر کوئی بسترا ملتا ہے تو نکال کر یہاں زمین پر بچھا لو، کیونکہ اب یہی سویا کرو گی تم۔ اس کی بات پر ہیر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اتنی ٹھنڈ میں زمین پر وہ مشکل اپنی ٹانگیں گھسیٹتی کبرڈ تک گئی۔ ششیب اپنی بات مکمل کرنے کے بعد واش روم میں گھس چکا تھا۔ وہ کبرڈ میں اتنی کوشش کے بعد بھی صرف ایک شال نما موٹی چادر ہی تلاش کر پائی۔ اب وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ چادر کو نیچے بچھائے یا پھر سردی سے بچنے کے لیے اوپر اوڑھے۔ وہ اسی کشمکش میں تھی جب ششیب ٹاول سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا۔ ایک سرسری نظر ہیر کے سخت وجود پر ڈال کر بالوں کو برش کیا اور پلٹ کر بیڈ پر موجود خوبصورت شنیل کی نرم ملائم ارزائی میں گھسا۔ یہ شنیل کی ارزائیاں بی بی جان کی نگرانی میں بنائی جانے والی اسپیشل سوغات تھیں، جن کو سردیوں کے موسم میں ہر کمرے میں موجود کمبل کو ہٹا کر پہنچا دیا جاتا تھا۔ ہیر نے ایک للچاتی نظر رضائی پر ڈالی اور آگے بڑھ کر چادر کو بیڈ کے بائیں جانب ذرا فاصلے پر بچھایا اور بڑے حوصلے سے اس چادر پر لیٹ کر اپنی سر پر اوڑھی شال کو سارے جسم کے گرد لپیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے اپنا کمرہ گھوم رہا تھا جہاں آسائش و آرام کی ہر چیز موجود۔ اب وہ ہیر دلال خان زمین پر پڑی تھی بنا کسی بستر اور لحاف کے۔ ایک آنسو چپکے سے اس کی بند آنکھوں سے نکل کر زمین پر گر پڑا، مگر وہاں ان آنسوؤں کو دیکھنے اور پہنچنے والا کوئی نہ تھا۔ ہائے قسمت، جو لمحوں میں بادشاہ کو گداگر اور گداگر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جس سے لڑنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ صرف اپنی دعاؤں سے ہی قسمت بدلنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور ہیر بھی دعا گو تھی کہ اس کی قسمت، اس کی زندگی پھر سے پہلے جیسی ہو جائے۔ یہاں نہ تو کوئی دکھ تھا نہ کوئی تکلیف تھی، مگر اب یہ دیکھنا تھا ہیر کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ ہیر تہہ خانے سے نکل کے اب اس کمرے میں قید ہو چکی تھی۔ وہ ششیب افریدی کے حکم کے مطابق خود اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ 3 دن سے وہ اس کمرے میں تھی جہاں ایک چیز اسے یاد ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کر بتا سکتی تھی کون سی چیز کہاں پر پڑی ہے۔ اس رات وہ زمین پر لیٹ تو گئی مگر سو نہیں پائی۔ ٹھنڈ تلوار کی مانند ہڈیوں میں گھسے جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے کی کٹن صبر کے بعد بالآخر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں مدھم روشنی کے ساتھ ششیب افریدی کے ہلکے ہلکے خراٹے گونج رہے تھے۔ خود تو مزے سے سو رہا ہے جنگلی، اور مجھے یہاں مرنے کے لیے لٹا دیا۔ میرے مالک، مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ آخر کون سا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے اتنی بھیانک سزا بھگتنی پڑ رہی ہے؟
وہ افسردگی سے سوچتی کھڑی ہو گئی۔ ہیر مدھم روشنی میں صوفہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس پر لیٹ سکے۔ آنکھوں کو اچھی طرح کھول کر دیکھنے پر وہ صوفہ تلاش کرتی آگے بڑھ رہی تھی کہ یشیب فریدی کی پشاوری چپل میں اڑ کر زمین بوس ہو گئی۔ کھٹکے کی آواز پر یشیب نے آنکھیں مسلتا لیمپ آن کر چکا تھا۔ ہیر زمین پر اوندھے منہ گرے دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ آدھی رات کو کس فلم کی ریہرسل ہو رہی ہے؟ ہیر اس کی آواز پر شرمندگی کے مارے اٹھ نہ پائی۔ اٹھ جاؤ اب یا پھر کرین منگواؤں؟ یشیب نے اس کی بھری بھری جسامت پر چوٹ کی۔ وہ شرمندہ سی اٹھ گئی۔ کیا کر رہی تھی تم آدھی رات کو؟ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے میرے لحاف میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی؟ یشیب نے سرکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں، وہ میں صوفے پر، میں نے تمہاری جگہ تمہیں بتا دی ہے۔ پھر کس کی اجازت ہے تم صوفے پر جا رہی تھی؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ سردی بہت ہے، میں گرمیوں میں زمین پر لیٹ جایا کروں گی۔ وہ سر جھکائے جلدی سے بولی۔ کافی زیادہ چلاک ہو، اپنے بھائی کی طرح۔ طنز کیا گیا۔ میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا، ہیر یشیب کی بات پر چلا کر بولی۔ یشیب اس کے چلانے پر رضائی ہٹاتا اس تک آیا۔ تمہارے لاڈلے بھائی نے کچھ نہیں کیا تو پھر کس نے مارا؟ یشار خان کو۔ ہوں، لالا نے جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے۔ ہیر کی بات پوری ہونے سے پہلے یشیب کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کی بولتی بند کروا گیا۔ میرے سامنے دوبارہ اس کتے کی حمایت میں مت بولنا ورنہ کیا؟ ہیر کو اپنے لالا کے لیے لفظ کتا برداشت نہیں ہوا، اس لیے ہمت کرتی بولی۔ ورنہ کیا کریں گے؟ مجھے ماریں گے، پیٹیں گے یا پھر جان سے مار دیں گے؟ تو مار دیں مجھے، میں بھی اس اذیت بھری زندگی نہیں جینا چاہتی، اس لیے مہربانی ہوگی آپ مجھے مار کر اپنا بدلہ پورا کر لیں۔ وہ روتی ہوئی سر گھٹنوں میں دے گئی۔ یشیب نے اس کے ہچکیاں لیتے ہوئے وجود کو دیکھ کر جھٹکے سے اس کا سر اٹھا کر منہ جکڑا۔ مجھے روتی بلکتی عورتوں سے سخت نفرت ہے، اس لیے آج کے بعد اگر تم نے دوبارہ میرے سامنے رو دھو کر خود کو مسکین شو کرنے کی کوشش کی تو واقعی ہی جان سے مار دوں گا، سمجھی؟ وہ وارننگ دیتا ہوا کمرے سے مخلوط ٹیرس پر نکل گیا۔ ہیر اس کے جانے کے بعد بلند آواز میں ہچکیوں سے رونے لگی اور روتے روتے نہ جانے کب اس پر نیند مہربان ہوئی، وہی زمین پر پڑی سو گئی۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔